بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 29 پارہ ہے سورۃ الحاقہ۔ دیکھیں گے ہم اس میں کون سی چیزیں ہیں۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے واقعات ہیں، عبرت ہے۔ یہ کس دور میں ہوا تھا؟ یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت تو ہو رہی تھی، آپ پہ انگلیاں تو اٹھائی جا رہی تھی، لیکن شدت اس نے اختیار نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو کیا فرمایا ہے کہ ہونی شدنی کیا ہے؟ وہ ہونی شدنی مطلب کہ ایک آفت، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ سمود، عاد، اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تھا انہوں نے، اور سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے تھے۔ پھر آگے قیامت کا نقشہ اور اعمال کی پیشی ہے، جس کو ہم نے 13 آیات سے لے کر 37 آیات تک چلتے ہوئے دیکھنا ہے، جس کے اندر بہت سخت الفاظ ہے کہ اگر مجھے لگتا ہے مجھے سارا پڑھ کے آپ کو بتانا پڑے تو میں نہیں پڑھ سکوں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں، سور پھونک مار دی جائے گی، جب اللہ کی طرف سے سور ہے جو پھونک ماری جائے گی، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ ایک ہی بار میں پکڑ کر سور پھونکا، اللہ کا عذاب آیا، جیسے آگ نہیں اس سے پھلچڑیاں ماری ہوتی اس طریقے سے، اور ایک ہی بار میں پکڑ کر شیشے کے گلاس کو زمین پہ مار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین و آسمان کو پکڑ کے اللہ ایک ہی چوٹ دے گا اور ریزہ ریزہ کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر آگے 38 سے 47 تک قرآن اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ جو انگلیاں اٹھا رہے تھے ان کے لیے یہ میسیج آیا ہے کہ یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے، کسی شاعر کے بقول نہیں بھیجی گئی ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے جو رحمان نے نازل کیا۔ یہ خود گھڑ گھڑ کر باتیں نہیں لاتے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھڑ کر بات ہماری طرف منسوخ کر دیتے ہیں، ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگ گردن کاٹ ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں ان کا کیا کرے؟ رگ گردن ہی کاٹ دے، ایک حصہ ہی تباہ کر دے۔ پھر آگے 48 سے 52 تک قرآن عظیم نصیحت اور یقینی حق ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ایک عظیم خزانہ ہے ہمارے پاس، اس کے اندر نصیحت ہے، ہدایت ہے، یقینی حق ہے جو حق کے اوپر ہے۔ تو کیا کرنا ہے ہم نے جھٹلانا نہیں ہے، بلکہ سمیعنا اطعنا فسبح باسم ربک العظیم، ہم نے کس کی پاکی بیان کرنی ہے؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح کرو، وہی عظمت والا ہے، کرم والا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کے لیے بھی یہی ہے، اگر آپ نے اپنے اس پڑھائی کو عمل سے خالی کر دیا تو فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو قرآن ایک عظیم نصیحت ہے، اس کو ہم نے قبول کرنا ہے۔ نیکسٹ سورۃ معارج کی طرف چلتے ہیں۔ کافروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو بد دعا نہیں دیتے، لیکن جب کسی کو تنگ کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کو مذاق اڑایا جاتا ہے، ڈسٹرب کیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو پتہ ہی ہے آپ کیا کرتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، اور وہ تو ہم تو صرف 1 2 4 بندوں میں تنگ ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے تو ایک دین کا کام اور اچھا خاصا وقت لگایا تھا، ٹھیک ہے؟ مانگنے والے نے عذاب مانگا، وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں ہوگا اس خدا کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ بے شک وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رفتیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آگے قیامت کا ہولناک منظر بتایا گیا 8 آیات سے 18 تک۔ بہت سخت آیات ہے کہ اس سے بچاؤ خود کو، اپنے اہل و عیال کو،
ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو، بھائی کو، خاندان کو ان سے بچاؤ۔ کس سے؟ اس بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ سے۔ کیسی آگ؟ جو گوشت پوشت کو چٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا۔ نہیں مانیں گے نا تو یہ آیت اپنے اوپر لے لیں، یہ اپنے اوپر لے لیں کہ اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کے آگ کی لپیٹ میں لپیٹ دے گا، جیسے کپڑا نہیں لپیٹتا ایسے لپیٹ دے گا، اور گوشت پوشت چٹ کر جائے گا، جل جائے گا، بھن جائے گا۔ اور پھر وہ آگ بار بار آوازیں دے رہی ہوگی، ادھر اندر آؤ، ادھر اندر آؤ۔ آگے ہمارا 19 سے 21 آیات تک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار اور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں کون سی چیزیں ناپسندیدہ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے جو نماز پابندی سے پسند نہیں کرتا، اس کو میں بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنے مالوں میں سے سائل کو محروم رکھتا ہے، اس کو میں بھی پسند نہیں کرتا۔ روز آخرت میں اس کو پکڑوں گا، عذاب دوں گا۔ یوم الدین، وہ دن آنے تو دو ذرا، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی۔ اللہ بخل کو پسند نہیں کرتا، یعنی کنجوسی کو پسند نہیں کرتا۔ مصیبت آنے پہ جو گھبرا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، صبر نہیں کرتے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ عیب جوئی کرتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ نقص نکالتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا۔ نماز پابندی سے نہیں پڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ میں مالوں میں محروم رکھتے ہیں، سائل یعنی ادنا کا حصہ، کمتر کا حصہ، ان کو محروم رکھتے ہیں۔ پھر آگے جنت کی صفات 22 سے 35 تک بتائی گئی۔ جنت کی صفات، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں نا، ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں۔ کن کے لیے؟ جو حد سے تجاوز نہیں کرتے، امانتوں کی اور عہد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اور آگے 36 سے 41 تک، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جنت میں جائیں گے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں جواب وضاحت کے ساتھ دے دیا گیا ہے کہ منکرین ہے نا، جو دائیں سے بائیں سے گرو تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یہ روشنی ذرا ہماری طرف کرنا، ہم بھی گزر جائیں۔ مگر جب چڑیا چگ گئی کھیت، تو ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو تدبر کی آیات ہیں، عمل کرنے والی، آپ نے نوٹ کرنی ہے، اسٹکی نوٹ لگانا ہے سول ڈائری میں، اس پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے، اپنی اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کرنا ہے، الگ میں کلاس لے کے روئے تڑپے سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ لپک آؤ، مل کے ساتھ دیتے ہیں، گروپ بنا ہے اور مزید بڑھ جاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، پکڑ کے لاتے ہیں اور اپنی کلاس کو بڑا کرتے ہیں۔ ناتا نہیں توڑنا، جڑے رہنا ہے، جڑنا ہے اور مزید لے کے آنا ہے، ہم نے دین والوں کا دستے بازو بن جانا ہے۔ تو عمل کے پوائنٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعائیں مانگنی ہے اللہ سے، اعمال نامہ کہ ہمیں دائیں ہاتھ میں دے، اور حاجت مندوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھانا کھلانا ہے، یعنی امداد کرنی ہے، دوسروں کو بھی بولنا ہے۔ آپ سے کہا جائے نا کہ مدد کر دو، فوراً سے پہلے بغیر سوچے فوراً سے بس ہلچل، ایسے طوفان جیسے آ جاتے ہیں نا، تو وہ چیزیں سمیٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس طوفان میں کہیں میرا گھر نہ گر جائے، کہیں میرا بھائی، ہسبینڈ، شوہر، بیٹا کہیں راستے میں پھنس نہ جائے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنی ہے، اپنی تنہائیوں کو بھی گناہوں سے پاک کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کا ہر حکم انسان کی بھلائی کے لیے ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا، نظر انداز کرنا خسارے میں ڈالنا ہے۔ اور نصیحت لینے کے لیے دوڑنا ہے، نصیحت سے نہیں دوڑنا، ٹھیک ہے، لینے کے لیے بھاگنا ہے ہم نے۔ تو عہد کریں، کل کے سیکشن میں، کلاس میں بتائیں کہ ہم جب تک سانس ہے دین کا کام کریں گے اور مل کے ایک گروپ بن کے کرتے رہیں گے۔
غور و فکر کے گوشے ہیں کہ عمل صالحہ کرنے والے بھی اس کا عمل اللہ کی رحمت اور فضل سے ہی فائدہ دے گا۔ جب ہم عمل صالحہ کریں گے نا، نیک عمل کریں گے نا، تبھی اللہ کی رحمت اور فضل ہمارے اوپر حاوی ہوگی، ہمیں فائدہ دے گی۔ کیسے؟ غور و فکر سے سننے والا علم کی گہرائی کو محسوس کرتا ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں بھی مانگنی ہیں، رجوع بھی کرنا ہے، اور اچھے طریقے سے اللہ سے نیتیں کرنی ہے، اور نماز آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پہلے رکوع کرنا ہے، قرات کرنی، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، دو سجدوں کے درمیان وقت لگانا ہے، تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، فوراً سے یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کرنا ہے۔ ابھی مان جانا ہے، اب نہیں، بس اب مان جانا ہے، اب آپ کی نماز تیزی میں نہیں ہونی چاہیے، یہ عہد کر لیں اپنے آپ سے۔ ابھی میں نے بے حجاب نہیں رہنا، عہد کر لیں اپنے آپ سے۔ ابھی میں نے سب سے پہلا حق اللہ کو دینا ہے، عہد کر لیں ابھی سے۔ ابھی ہم نے استاد کی فرما برداری کرنی، عہد کر لیں، انہوں نے جو بتانا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے وہی بتانا ہے جو اللہ نے بتایا، اور اللہ نے جو بتایا اس میں قرآن میں لکھ دیا ہے۔ وہ قرآن، یہ عظیم کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، جو یوم آخرت اور ان کے انتہائی قریب ہونے کی یقین اہل ایمان کو علم کی طرف راغب کرتا ہے۔ تکلیف میں کبھی مایوس نہیں ہونا، آسائشیں مل جائے تو کنجوسی کوئی نہیں کرنی ہے، اور ہر انسان کیا کرے؟ دوسروں کی مدد کرے، ہر انسان کیا کرے؟ عمل کی طرف آئے، ہر انسان دوسروں کو ترغیب دے، دوسروں کو سکھائے، دوسروں کے ساتھ عہد کرے کہ ہم سب نے مل کر دوسروں کے اندر محبت پھیلائے، کہ ہم سب نے مل کر دین کو آگے لے کے جانا ہے۔ یہی بندہ مومن کا کام ہے کہ خشیت، اس کے اندر ڈر ہو، اس کے اندر ڈر ہوگی تو نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ جتنی خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، تقوی ہوگا، محبت ہوگی، تکلیفوں میں صبر ہوگا، روز آخرت پہ یقین ہوگا، اللہ کے نزدیک چلے جائیں گے۔ تو جتنے بھی ہم نے عہد کیے، اللہ سے دعا ہے کہ اس کو وفا کروا